آداب دوستو، CEC کے اردو افسانہ لیکچر سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سیریز کے تحت ہم مختلف افسانہ نگاروں کی افسانہ نگاری کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی علمی، ادبی اور فنی جہاد پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ اس سے پہلے مختلف افسانہ نگاروں پر ہم نے باتیں کی ہیں، جیسے پریم چند ہیں، منٹو ہیں، کرش چندر ہیں، بیدی ہیں، اس میں چغتائی ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں، حیات اللہ انصاری ہیں۔ آج کا لیکچر اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے اور آج کے لیکچر کا عنوان ہے انتظار حسین کی افسانہ نگاری۔ انتظار حسین اردو افسانہ کا وہ ممتاز و نمایاں نام ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کے افسانے اپنے اسلوب اور پیرائے بیان اور مخصوص رنگ و آہن کی وجہ سے ایک الگ شناخت رکھتے ہیں۔ ساتھیو، انتظار حسین کی افسانہ نگاری کی مختلف جہات پر بات کرنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ابتدائی زندگی اور اس زندگی سے وابستہ اہم گوشوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے۔ ان اہم گوشوں کا تعلق ان کی علمی و ادبی زندگی سے بھی ہے اور ان کی پیشہ ورانہ زندگی سے بھی۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ان کے علمی اور ادبی کمالات کا ایک اجمالی جائزہ آپ کے سامنے آ جائے۔ ان ابتدائی لیکن اہم معلومات کی وجہ سے ان کی زندگی کے مختلف گوشوں سے پردے ہٹیں گے اور ان کے افسانوں کی تفہیم بہتر انداز میں ممکن ہو سکے گی۔ اسی مقام پر یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہاں جو بھی مختصر سوانح خاکہ ان کا پیش کیا جائے گا اور جو تھوڑی بہت تفصیل بتائی جائے گی، وہ انوار احمد کی کتاب اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ سے وہ ساری تفصیلات لی گئی ہیں۔ انتظار حسین دسمبر 1925 کو ضلع بلند شہر کے ایک ڈبائی مقام ہے، ضلع ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد منذر علی مذہبی اور متدین آدمی تھے، اس لیے ان کی ابتدائی تعلیم جو دینی تعلیم تھی وہ گھر پر ہی ہوئی۔ 11-12 برس تک وہیں علاقے میں جو پرائمری اسکول تھا وہاں تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد ہاپوڑ کے ہائی اسکول میں داخلہ لیا، گریجویشن میرٹھ کالج سے کیا اور بعد میں اسی کالج سے 1942 میں اردو سے MA کیا۔ پہلا افسانہ قیومہ کی دکان کے نام سے منظر عام پر آیا، جو اپریل 1948 میں انہوں نے لکھا تھا اور 48 میں ہی ادب لطیف میں وہ شائع ہوا۔ بعد میں جب انہوں نے ہجرت کی تو ہجرت کے بعد لاہور میں بھی انہوں نے ملازمت کی، وہاں صحافت سے وابستہ رہے، ہفتہ وار جو نظام نکلتا ہے اس کے مدیر ہوئے، امروز میں بھی ملازمت کی، اس کے علاوہ آفاق سے وابستہ رہے، روزنامہ مشرق جو نکلتا ہے وہاں سے اس پہ بھی لکھا۔ باقی یہ کہ صحافت سے بہت اچھی طرح سے ان کی جو کہنا چاہیے جو ان کی پیشہ ورانہ زندگی تھی اس میں صحافت کو بہت دخل ہے۔ خود اپنا ایک پرچہ انہوں نے خیال پرچہ نکالا تھا جس کے 3 پرچے نکلے تھے، بعد میں مالی قلت کی وجہ سے وہ بند کرنا پڑا۔ کچھ عرصے تک ادب لطیف کی ادارت بھی کی۔ اس کے علاوہ حلقہ ارباب ذوق جو بہت مشہور ادبی حلقہ رہا ہے، اس میں بطور اسسٹنٹ سیکریٹری بھی کام کیا۔ 1966 میں شادی ہوئی لیکن کوئی اولاد ان کی نہیں رہی۔ 4 ناول بہت مشہور ہیں ان کے، 4 ناول انہوں نے لکھے: چاند گہن، بستی، تذکرہ اور آگے سمندر ہے۔ یہ چاروں ناول شائع ہو چکے ہیں۔
اگر آپ دیکھیں تو ان چاروں ناولوں پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن گفتگو کا جو دائرہ اور جو وسعت رہی ہے بستی کے حوالے سے، بستی ناول پر جتنی گفتگو ہوئی ہے اتنی گفتگو دوسرے ناولوں پر نہیں ہوئی ہے۔ فرانسس پریچٹ نے بستی کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی ہیں ان کے، ایک مجموعہ ہے علامتوں کا زوال، اور ایک دوسرا مجموعہ تنقید مضامین کا ہے نظریے سے آگے۔ مختلف چونکہ اخبارات میں لکھتے رہے کالم، تو کالم کے کئی مجموعے ان کے شائع ہوئے۔ ذرے ایک مجموعہ ہے، بوند بوند ایک دوسرا مجموعہ ہے، اسی طرح سے قطرے میں دریا کے عنوان سے بھی ایک مجموعہ شائع ہوا جس میں ان کے کالم شائع ہوئے کتابی شکل میں۔ سفر نامے بھی لکھے اور دلی شہر کی تاریخ بھی ان کی شائع ہو چکی ہے۔ آپ بیتی جستجو کیا ہے اس عنوان سے شائع ہوئی ہے ان کی۔ بچوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں لکھی، بچوں کے لیے بھی خوب لکھا انہوں نے، کئی کتابیں ترتیب دی۔ چیخوف، ترگنیف، اسٹیفن کرین اور عطیہ سید، ان کی تخلیقات کو اردو میں منتقل کیا۔ خیال جس پرچے کا بھی میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے نکالا تھا، وہ ناصر کاظمی کے ساتھ مل کر کے اس کو نکالا تھا۔ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں انہوں نے کالم لکھے، اور روزنامہ آشکل میں بھی انہوں نے بہت ساری اپنی تخلیقات بھیجی۔ انتظار حسین، ابھی اس بیان کو یہیں پہ تھوڑا روک دیتے ہیں، بعد میں ان کے جو افسانوی مجموعے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ انتظار حسین اپنے اسلوب، بدلتے لہجوں اور کرافٹنگ کی وجہ سے کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے داستانی فضا، اس کی کردار نگاری اور اسلوب کو اپنے عصری تقاضوں کے تحت برتا ہے۔ ماضی کے داستانوں کی گونج، ہجرت کا کربناک بیان اور اپنی تہذیبی و ثقافتی جڑوں سے کٹنے کا جو ماحول ہے، کٹنے کی جو فضا ہے، کہنا چاہیے کہ ان کی تحریروں کی جو فضا بنتی ہے وہ ان سے مل کر کے تیار ہوتی ہے۔ اساطیری اور استعاراتی انداز ان کے ہاں ملتا ہے، اور یہ انداز ان کے اسلوب کا، ان کے طرز بیان کا بہت اہم عنصر ہے۔ یہ اساطیری رجحان اور دیمالائی تصورات تھی، ان کے افسانوں میں گہرائی و گہرائی کا ضامن بنتا ہے۔ ان کی تحریروں میں کلاسک سے محبت ہے، ناسٹالجیا کی کیفیت ہے، ماضی پرستی ملتی ہے، ماضی پر نوحہ خوانی اور روایت میں پناہ، یہ سارے جو موضوعات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ناسٹالجیا، کلاسک سے محبت، ماضی پرستی، ماضی پر نوحہ خوانی اور روایت میں پناہ، یہ ساری چیزیں ان کی تحریروں میں بہت نمایاں اور ممتاز طریقے سے آئی ہیں۔ پرانی اقدار کے شکست ہونے اور نئی جو اقدار سامنے آ رہی تھیں ان کے سطحی ہونے کا انہیں بہت دکھ تھا۔ بہت سارے مقامات پر ان کا جو لہجہ ہے وہ بہت شدید ہو جاتا ہے، وہ علامتی اور استعاراتی اسلوب کو نئے نئے ڈھنگ سے، نئے نئے انداز میں برتنے والے اہم فکشن نگار ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ان کے ہاں ماضی پرستی ہے، مستقبل سے ایک طرح کا فرار بھی ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ان کی تحریر میں ایک عجیب قسم کا سوز ہمیں نظر آتا ہے۔ ہجرت کا جو مسئلہ ہے وہ انتظار حسین کے لیے صرف گلی کوچوں اور بستیوں کی خاک سے الگ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ مسئلہ
اپنے آباء و اجداد کی یادگاروں سے، ان کی روایتوں سے اور رسموں سے الگ ہونے، بچھڑنے اور اپنی تاریخ اور تہذیب کی شہادتوں سے الگ ہونے کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے بجا طور پر ان کے بارے میں لکھا ہے، کوٹ، کہ انہیں شدت سے اس کا احساس ہے کہ اس کی ذات کا کوئی حصہ کٹ کر ماضی میں رہ گیا ہے اور موجودہ معاشرے کی کوئی تصویر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ماضی کے کٹے ہوئے حصے کو تخیل کے راستے واپس لا کر اپنی ذات میں سمو نہ لیا جائے۔ انکوٹ۔ خود ہجرت کے اس مسئلے کو، اس سنگینی کو جس سطح پر وہ محسوس کرتے تھے، یعنی جس جذباتی سطح پر، جس تخلیقیت کی سطح پر اسے محسوس کرتے تھے، خاص طور سے جو ان کا جو جذباتی سہارا ٹوٹا تھا، اس سہارے کو جس طرح سے وہ محسوس کرتے ہیں، اس کا ذکر وہ اپنے دوسرے افسانہ نگاروں سے کرتے ہیں۔ اپنے 5ویں افسانوی مجموعے کے آخر میں وہ جو نئے افسانہ نگار ہیں ان سے مخاطب ہیں اور ان سے کہتے ہیں، کوٹ، جو چھوٹی سی اذیت اس فقیر کے نصیب میں لکھی گئی ہے وہ تمہیں عطا نہیں ہوئی، یعنی نہ مینڈرا کو، نہ سریندر پرکاش، یہ افسانہ نگار ہیں، نہ مینڈرا کو، نہ سریندر پرکاش کو، نہ اپنے پاکستان کے انور سجاد کو۔ میں اپنی مصیبت میں زمینوں اور زمانوں میں آوارہ پھرتا ہوں، کتنے دن اجودھیا اور کربلا کے بیچ مارا پھرتا رہا، یہ جاننے کے لیے کہ جب بھلے آدمی اپنی بستی چھوڑتے ہیں تو ان پر کیا بیتتی ہے اور خود بستی پر کیا بیتتی ہے۔ انکوٹ۔ اس تمہیدی بیان کے بعد ہم نے یہ جانا کہ ان کی اوائل زندگی کے بارے میں کچھ تھوڑی موٹی موٹی باتیں ہمیں معلوم ہوئی، اور ان کا ایک خاص جو انداز ہے وہ کہ کس طرح سے وہ ہجرت کا مسئلہ ان کے لیے اہم ہے، اسی طرح سے جو ماضی پرستی ہے ان کے ہاں آسٹریلیا کی کیفیت ہے، یہ ساری کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ساتھ میں ہمیں ایک بہت اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ان کے ہاں اساطیری اور استعاراتی انداز بیان کا ایک ایسا ملا جلا انداز ہے جو ہمارے دیگر افسانہ نگاروں کے ہاں نہیں ملتا ہے۔ گویا ایک طرح سے انہوں نے اساطیری انداز بیان کو، آگے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے ہاں ایک تو یہ ہے کہ وہ اسلامی روایات سے آگاہ ہے، اسلامی جو ثقافت رہی ہے، اس کی جو تہذیب اقدار رہی ہے، ان سے وہ واقف ہے، ان علائم کو، ان کرداروں کو، ان واقعات کو اپنے افسانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہندی دیومالا اور جو اساطیری جو دیومالائی تصورات ہیں ان سے بھی وہ آگاہ ہیں خوب اچھی طرح سے۔ تو جو ایپک رزمیے ہیں، مثال کے طور پر مہابھارت اور رامائن، اس کے وہ بہت سارے حوالے وہ اپنی کہانیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ مہابھارت اور رامائن کے قصے کہانیاں، بلکہ اپنشد کی بہت ساری باتیں، ویدوں کی بہت ساری باتیں، جاتک کہانیوں کی باتیں، بہت تفصیل سے آگے چیزیں آئیں گی آگے لیکچروں میں بھی، کہ وہ ان واقعات کو، ان کہانیوں کو ایک اپنے تخلیقی تجربے کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ابھی تو ہم نے کچھ باتیں جنرل سے کی ہیں کہ ان کے کچھ ناولوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، 4 ناول ہیں ان کے جن کا بھی میں نے ذکر کیا۔ اب یہاں پر چونکہ ان کے افسانوی فن پہ ہمیں بات کرنی ہے تو یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جتنے بھی افسانوی مجموعے شائع ہوئے ہیں ان کا ایک خاکہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم کسی افسانے کی طرف ریفر کریں، جب کہیں کہ یہ افسانہ، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس افسانوی مجموعے میں وہ افسانہ ہے۔ تو ان کے کچھ افسانوی مجموعے جو شائع ہوئے ہیں، ان کے جو افسانوی مجموعے، گلی کوچے، یہ 1952 میں شائع ہوا یہ مجموعہ، اس میں 11 افسانے ہیں، اور اس میں جو افسانے شائع ہوئے ہیں وہ قیومہ کی دکان، خریدو حلوہ بیسن کا، چوک،
فجا کی آپ بیتی اجودھیا، رہ گیا شوق منزل مقصود، پھر آئے گی عقیلہ خالہ، روپ نگر کی سواریاں، ایک بن لکھی رزمیاں استاد. یہ ساری کہانیاں، یہ سارے افسانے ان کے پہلے افسانوی مجموعہ گلی کوچے میں شامل ہیں. ان کے اوپر اور بھی تفصیل سے ہم ابھی بات کریں گے. ابھی سرسری ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسرا افسانوی مجموعہ ہے کنکری، جو 1955 میں شائع ہوا اور اس میں 14 افسانے شامل ہیں. مجمع یہ کہانیوں کے نام ہے جو اس افسانے میں شامل ہیں. مجمع، اصلاح، محل والے، یہاں آگے درد تھا، آخری موم بتی، دیولا، کیلا، سات مدر، پسماندگان، ٹھنڈی آگ، جنگل، مایا، کنکری، یہ سارے افسانے اس میں شامل ہیں. تیسرا جو افسانوی مجموعہ ہے وہ 1967 میں آیا اور آخری آدمی کے نام سے یہ مجموعہ چھپا تھا. اسی نام سے ایک کہانی بھی ہے ان کی، آخری آدمی. اور جو دوسری کہانیاں ہیں وہ اس طرح ہیں: پرچھائیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ، ہم سفر، کایا کلپ، ٹانگیں، سیکنڈ راؤنڈ، سوئیاں، شہادت، سوت کے تار. شہر افسوس کے نام سے ان کا ایک افسانوی مجموعہ شائع ہوا اور اسی نام سے ایک کہانی بھی ان کی، ایک افسانہ بھی شائع ہوا تھا. بہت ہی معرکۃ الارا افسانہ تھا. اس میں اس نام سے جو مجموعہ ہے وہ 1972 میں شائع ہوا اور اس میں 17 افسانے شامل ہیں. وہ جو کھوئے گئے، کٹا ہوا ڈبہ. تو آپ یہ دیکھیے، کٹا ہوا ڈبہ کٹا ہوا یعنی کہ ٹرین کا کوئی ڈبہ جب وہ کٹ جاتا ہے تو وہ کس طرح سے اس کے اندر حرکت بند ہو جاتی ہے. گویا اس طرح سے خود نام کے اندر جو باریکی رکھی گئی ہے، جو فکر کی باریکی، وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ گویا وہ شخص بھی اس کے اندر بھی وہ یعنی وہ اپنے معاشرے سے کٹ گیا، وہ اپنی مٹی سے کٹ گیا. تو اس کے اندر جو شادابی آنی چاہیے، تر و تازگی آنی چاہیے، وہ نہیں ہے. تو ان کے ہاں افسانے جو لکھے گئے ہیں ان کے ناموں میں بھی بہت بڑا کمال ہے. بہت ساری کہانیوں کے حوالے سے میں اس پہ آپ کو اس کی طرف اشارے کروں گا. کچھ کہانیاں اس طرح سے ہیں: شہر افسوس کی دہلیز، سیڑھیاں، مردہ راک، مشکوک لوگ، کانا دجال. اب دیکھیے، جیسا میں نے بتایا کہ ان کے ہاں اسلامی روایات اور اس تہذیب سے بھی بہت ساری چیزیں لی ہیں انہوں نے اپنے افسانوں میں. تو کانا دجال، یاجوج ماجوج کی جو کہانی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ پوری اس کی روایت کا حصہ ہے. بگڑی گھڑی، دوسرا گناہ، دوسرا راستہ، اپنی آگ کی طرف، لمبا قصہ. تو یہ سارے افسانے اس میں، اور بھی اس کے علاوہ اس میں افسانے شامل ہیں. پانچواں مجموعہ ہے کچھوے، افسانوی مجموعہ. یہ 1981 میں شائع ہوا اور اس میں بھی 17، پچھلے والے میں بھی 17 تھے جو ابھی شہر افسوس کا افسانہ جو افسانوی مجموعہ تھا، اور اس افسانوی مجموعے میں بھی 17 افسانے شامل ہیں. جو افسانے اس میں شامل ہیں ان کے نام اس طرح ہیں: قدامت پسند لڑکی، 31 مارچ، فراموش، بادل، اسیر، ہندوستان سے خط، نیند، کچھوے، پتے، واپس، رات، دیوار، خواب اور تقدیر، صبح کے خوش نصیب، بے سبب کشتی، خواب اور تقدیر. چھٹا افسانوی مجموعہ ہے خیمے سے دور. آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے افسانوی مجموعے اور کتنی کہانیاں انہوں نے لکھی ہیں، یعنی کتنا زرخیز تخیل تھا ان کا، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے آس پاس کی چیزوں کو اپنی روایتوں سے اخذ کیا ہے. خیمے سے دور، اس میں بھی 17 افسانے ہیں. 1986 میں یہ افسانوی مجموعہ سامنے آیا تھا. خیمے سے دور خود اسی نام سے ایک کہانی بھی ہے. سفر منزل شب، حصار، نر ناری،
پورا گیان، یہ نر ناری پورا گیان، اس میں بہت تفصیل سے آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہندو دیومالا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس پوری کہانی کو انہوں نے بنا ہے۔ برہا کی کہانی، اجنبی پرندے، برہمن بکرا، وقت، انتظار، پلیٹ فارم، چیلیں، پرانی کہانی، 10واں قدم، خالی گھر، خواب میں دھوپ۔ تو یہ چھٹا افسانوی مجموعہ تھا۔ 7واں افسانوی مجموعہ خالی پنجرا، اس میں 16 افسانے ہیں اور یہ 1993 میں شائع ہوا تھا۔ پچھتاوا، نرالا جانور، خالی پنجرا، اختر بھائی، گونڈوں کا جنگل، بندر کہانی، طوطا مینا کی کہانی، بہت سارے اس میں بھی افسانے شامل ہیں۔ اسی طرح سے شہرزاد کے نام سے جو افسانوی مجموعہ ہے وہ 2002 میں شائع ہوا، اس میں 15 افسانے ہیں۔ مورنامہ، شہزاد کی موت، ریزرو سیٹ، وارد ہونا، شہزادہ تورش کا۔ اسی طرح سے بہت سارے اس میں اور افسانے ہیں۔ اللہ میاں کی شہزادی، حبالہ کا پوت، کلیلہ نے دمنہ سے کیا کہا۔ اب یہ دیکھیے کلیلہ دمنہ، آپ یہ عبداللہ بن مقفع کی عربی میں جو کتاب ہے وہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ جانوروں کی زبان میں جنگل کی جو پوری فضا ہوتی ہے اس کو کریٹ کر کے کس طرح سے شہروں کی کہانی، انسانی بستی کی کہانی وہ بیان کریں گے۔ آگے اس پہ بات ہوگی۔ ایک مجموعہ شائع ہوا تھا نئی پرانی کہانیاں، اس میں 39 کہانیاں، 2006 میں یہ مجموعہ شائع ہوا تھا۔ اس میں بڑے اہم افسانے، قصہ سکندر ذوالقرنین کا، ناگ نامہ، رشی اور چڑیا، رشی قصائی کے چرنوں میں، مچھلی مکڑی، ملکہ سبا اور حضرت سلیمان، اور بھی اس طرح کے بہت سارے اس میں افسانے آپ کو ملیں گے۔ بہرحال اتنی تفصیل ہے کہ میں کتنے ان کے افسانوں کا نام پڑھوں، یہ ایک تفصیل بہرحال رکھنے کی کوشش کی گئی کہ انتظار حسین کے افسانوی مجموعوں کی یہ تفصیل تھی جس میں افسانوں کے عنوانات کے ساتھ ساتھ متعلقہ مجموعوں کی سنین اشاعت بھی درج ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی تفصیل درج ہے کہ وہ مجموعہ کہاں سے شائع ہوا۔ انتظار حسین کے افسانوں سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ معلومات بہت کارآمد اور مفید ہیں۔ بہت سارے انعامات سے بھی انہیں نوازا گیا۔ وہ اردو کے شاید پہلے مصنف ہیں، شارٹ اسٹوری رائٹر ہیں جنہیں مین بکر پرائز کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔ انہیں بعد میں وہاں کی حکومت نے ستارہ امتیاز بھی دیا، پھر آدم جی ایوارڈ بھی انہیں ملا، اور بہت دیگر بڑے بڑے اعزازات سے انہیں نوازا گیا۔ اور ابھی مستقبل ماضی قریب میں 2016 2 فروری کو ان کا انتقال ہوا، وہیں پاکستان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتظار حسین کا شمار ایسے ادبا میں ہوتا ہے، ایسے فنکاروں میں ہوتا ہے جو جغرافیائی حدوں سے ماورا ہوتے ہیں، جو زمان و مکان کی سرحدوں کو توڑ کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اتنا وسیع، اتنا کہنا چاہیے کہ توانائی سے بھرپور ہے کہ ان کو آپ اگنور کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کی کوئی تاریخ جو اردو افسانے کی جب آپ بیان کریں گے تو اس میں اتنی جدتیں اور اتنی اختراعات انہوں نے کی ہیں کہ جس طرح سے ان کو ایک بہت اسلوب کی سطح پر اور فکر کی سطح پر جو مضبوطی انہوں نے اردو افسانے کو عطا کی ہے، اسے آپ اس کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو لے کے چلنا ہی ہے۔ ایسے افسانوں نگاروں میں شامل ہیں جن کی تحریروں میں ہجرت کا درد بہت گہرا ہے۔ ان کے عہد کے جتنے بھی بہت سارے ایسے ادیب ہوئے، شاعر ہوئے جن کو اس کرب سے گزرنا پڑا، نہ چاہتے ہوئے بھی، ان کی اپنی کوئی پسند نہیں تھی اس میں، بلکہ انہیں اس بات پہ تکلیف تھی، انہیں اس سے صدمہ تھا، لیکن بہرحال اس کربناک اذیت سے وہ گزرے ہیں۔ ان کی تخلیقات میں اپنی جڑوں سے کٹنے اور اپنی ثقافت سے جو محرومی ملی ہے ان کو، ان کے حصے میں آئی، اس کا بھرپور احساس ہوتا ہے۔ تو گویا ایک طرح سے تقسیم نے سیاسی طور پر 2 ملک نہیں بنائے تھے،
بلکہ ایک کمپوزٹ کلچر تھا، اس کے دو حصے کر دیے تھے۔ انتظار حسین اسی مشترکہ اور ثقافتی کہنا چاہیے کہ جو گمشدگی ہے اس کا وہ نوحہ کرتے ہیں۔ ہجرت کی شکل میں ایک ایسی زمین انہیں ملی ہے کہ وہ اس زمین کو وہ چاہتے نہیں تھے، انہیں وہ پسند نہیں تھی، لیکن وہاں جانے کے لیے انہیں ایک طرح سے مجبور ہونا پڑا۔ تو بہرحال اس مجبوری نے ان کے اندر جو احساسات اور جذبات، ان کے احساسات اور جذبات کی دنیا میں جو بھونچال برپا کیا، وہ ان کی تحریروں میں صاف طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ ہجرت کے المیے سے اس عہد کے کئی ادیب دوچار ہوئے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس المیے کا جو داستانوی اور اساطیری پیرائے بیان اور اسلوب انہوں نے اختیار کیا، وہ کسی اور کو نہیں مل سکا، وہ اسے اختیار نہیں کر سکا، اور اسی اسلوب نے انہیں ایک بالکل منفرد شناخت عطا کی ہے۔ یہ اسلوب ان کی بہت بڑی قوت ہے۔ اسی استعاراتی اور اساطیری انداز بیان کی وجہ سے ان کے فن میں گہرائی اور گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ گویا ایک طرح سے ایک ایسے فکشن نگار کا نام انتظار حسین ہے جس کی ذہنی و تخلیقی تربیت میں اسلامی اقدار و روایات کے ساتھ ساتھ ہندو جو دیومالا ہے اس کی تصورات، ہندو دیومالائی تصورات کی بھی یکجائی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے تخلیقی مزاج کی تہذیب و ترتیب میں ہجرت، ماضی پرستی، نوسٹالجیا، ثقافتی رنگ و آہنگ اور مٹی کی خوشبو نے اہم رول ادا کیے۔ ان سب موضوعات کی پیشکش کے لیے جو پیرائے بیان اختیار کیا انہوں نے، وہ دیومالائی تلازمات سے بھرپور ہے، اساطیری اور اساطیری استعاراتی پیرایا تھا، تخلیق کے ساتھ ساتھ صحافت اور ہدایت کی بھی ذمہ داری سنبھالی، اور غیر افسانوی اصناف میں بھی طبع آزمائی کی، ساتھ میں تنقیدی فریضہ بھی انجام دیا، جیسا کہ میں نے بھی بتایا، نظریے سے آگے اور علامتوں کا زوال ان کے 2 مجموعے شائع ہوئے تھے۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اگلے حصے میں ان کے مختلف افسانوی مجموعوں میں شامل جو افسانے ہیں اور ان کے جو موضوعات ہیں ان کے اوپر ذرا تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔